ناظرین کرام السلام علیکم۔ انصاف کسی بھی معاشرے کی بقا کا ضامن ہے۔ انصاف ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے معاشرے میں توازن قائم رہتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب دوسروں کے حقوق کو ضبط کیا جاتا ہے تو انصاف ہی وہ واحد ذریعہ ہوتا ہے جو ان مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے، اور اگر معاشرے میں انصاف ناپید ہو جائے تو معاشرہ سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ انصاف کا ہے۔ اول تو انصاف کجا لگتا ہے، انصاف کے لیے نسلوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، بلکہ غریب آدمی کی تو انصاف تک رسائی انتہائی مشکل ہے۔ اکثر حالات میں تو آغاز میں ہی ابتدائی کارروائیوں سے سائل کو اتنا دل برداشتہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ انصاف کی فراہمی ایک ذمہ دار معاشرے کا فرض ہے، اور اس میں تاخیر بعض اوقات انصاف کی فراہمی کو بھی بے وسود کر دیتی ہے۔ انصاف کی وقت پر فراہمی ہی انصاف کی بقا ہے۔ پاکستان میں بیشتر مقدمات ایسے ہیں جن کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی سنوائی نصیب نہیں ہوئی، اور اگر کوئی مقدمہ خوش قسمتی سے اس نیج تک پہنچ جائے تو یا اس کا فیصلہ آتے آتے اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، یا پھر انصاف کا متلاشی قبر میں جا سوتا ہے۔ بر وقت انصاف کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس میں تاخیر دراصل ناانصافی کے مترادف ہے، کیونکہ انگریزی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ لیکن بدقسمتی سے وطن عزیز میں مزدور طبقہ بالخصوص سرمایہ داروں کے ہاتھوں پس رہا ہے۔ حالانکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں مزدور کا استحصال نہیں ہوتا۔ فیکٹری میں 12 گھنٹے مزدور کام کرنے بلکہ اس سے بھی گھنٹے تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن مزدور کو پھر بھی تنخواہ آدھی ملتی ہے۔ چونکہ معیشت پر سرمایہ دار قابض ہیں، 90% عوام افلاس زدہ اور ساری دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ کیا انصاف کی یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچیے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب حرص اور لالچ میں ظلم شامل ہو جائے تو پھر وہ وحشت اور دہشت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جھوٹ، مکاری اور منافقت کی کاشت کا پھل کبھی میٹھا نہیں ہوتا۔ نظام کائنات کو بگاڑنے کے اثرات بہت سخت ہوتے ہیں، اور فطرت کی تعزیریں ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتی ہیں۔ شرارتی ذہنیت اور ظلم و ستم کی دستانیں قادر مطلق سے اوجھل نہیں۔ ان نظاموں کو قائم کرنے اور عروج و زوال کی لپیٹ میں لانے کے لیے اچھائی و برائی کے عمل، نیکی اور بدی کی خو، مظلوم کی آہوں، ظالموں کی چیرہ دستیوں، منافقوں کی سوچ اور نیتوں کی برائی کی پکڑ لازم ہوگی۔ ہم نے اس قوم کو بانٹنے، خلوص کے رشتوں میں دراڑیں ڈالنے، انہیں توڑنے اور طاقت کو کمزور کرنے کے پوری جتن کی، اور اس برائی اور خرابی کے کھیل میں مصروف عمل رہے۔ اخلاقی گراوٹ اور بے راہ روی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ ہم خلوص اور محبت سے بوئے ہوئے وہ درخت ہیں جنہوں نے زندگی میں بے آسروں کو سہارا دینا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھا پھل دینا ہے، تھکے ماندوں کو آرام پہنچانا، اور جب سفر ختم ہو جائے تو اپنی ہستی کو خاک میں ملا کر اس مٹی کی زرخیزی بڑھانی ہے۔ ہمارے رشتوں کے تقدس اسلامی اقدار کی روشنی میں بڑھنے اور ہماری دوستیاں اخوت اور بھائی چارے کے اصولوں پر قائم ہونی چاہیے۔ ہمیں محبتوں اور چاہتوں کو پھیلانا ہے، ہمیں غرضیوں کی فضا کو توڑنا ہے، اس ملک کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سبق سکھانا ہے، جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنانی ہے، قانون کا احترام کرنا ہے، ہر کام عدل و انصاف سے کرنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک ایک کھیتی اور عدل اس کا پاسبان ہے، پاسبان نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں ہونے والے کئی واقعات سے تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ قیام پاکستان کے 75-76 سال کے بعد بھی پاکستانی سماج اعلیٰ اقدار کے تعین اور ان کی پیروی میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی نشاندہی اور اجتناب کے لیے اجتماعی کوشش بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے ملک میں موجود کئی خرابیوں کے اسباب بر صغیر میں صدیوں سے جاری جاگیردارانہ نظام ہے، پنہاں ہے۔ جاگیردارانہ سوچ اپنی زیر تسلط انسانوں پر اپنی مکمل حاکمیت کی خواہش رکھتی ہے۔ وڈیرا سوچ عام لوگوں میں تعلیم کے پھیلاؤ اور روزگار کے آزاد ذرائع مثلاً صنعتوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ چنانچہ زرعی علاقوں میں زیادہ تر 2 طبقات امیر اور غریب پائے جاتے ہیں، ایسے علاقوں میں متوسط طبقہ نہیں ہو پاتا۔ وڈیرا سوچ انسانوں کے درمیان امتیاز کی حامی ہوتی ہے، اس کی نظر میں غریب طبقہ احترام کا حقدار نہیں۔ جاگیردارانہ سوچ عورت کو بھی کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے نواب اور جاگیردار لوگوں پر تسلط کے لیے کسی قانون کو تبدیل بھی کروا لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عوامی نمائندوں کی اکثریت زرعی علاقوں یا زمیندار وغیرہ منتخب ہو کر قانون سازی اور ملک و قوم پر حکومت کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آتی ہے۔ پاکستانی معاشرے کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ترقی دینے میں غریب اور محروم طبقات، تعلیم، صحت اور روزگار کی بہتر فراہمی میں، ریاست کی جانب سے معیاری تعلیم کی عام آدمی تک رسائی میں، آئین میں دیے گئے کئی حقوق کی فراہمی میں جاگیردارانہ سوچ مزاحمت کرتی ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آئین و قانون کے ساتھ کھلواڑ، اقربا پروری، ناجائز اور حرام دولت اور دیگر کئی عیوب پر شرمندگی یا بیزاری کے بجائے ان کے لیے آمادگی اور تحسین کے جذبات عام ہو رہے ہیں۔ دیانتداری اور سچائی کا تعلق آدمی کے اعلیٰ کردار اور ضمیر سے کم اور قانونی تشریعات سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص رشوت، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی یا کسی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی ذریعے سے حرام دولت کماتا ہے، لیکن اپنے پاس موجود دولت کے لیے قانون کو جواب دینے کے لیے چند دستاویز حاصل کر لیتا ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں عوامی نمائندگی یا سرکاری عہدوں کے لیے ایک سچا اور دیانتدار شخص کہلائے گا۔
کروڑوں روپے ٹیکس چوری کرنے والا شہری ہو یا ایک بدعنوان راشی افسر، ایسے لوگوں کے دفاتر کے ساتھ اہل خانہ، کئی دوست احباب بخوبی جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس ٹیکس چوری یا رشوت کا پیسہ ہے، لیکن نہ تو وہ ضمیر کی آواز پر کان دھریں گے اور نئی معاشرے میں انہیں کسی طرف سے ناپسندیدگی کا سامنا ہوگا۔ اب تو ہمارے معاشرے میں اخلاقی انحطاط اور فکری افلاس کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہاں عزت اور فضیلت کا معیار اعلیٰ اوصاف اور تقوی کی بجائے دولت اور اثر و رسوخ کو بنا دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔